3rd of December 1989 was in Richmond Jamaat Khana and Baitul Khayal Majlis. Ya Ali Madad Haji Darashan Che Jagata Tame Shodhiliyo Guna Vanta Ajkal das maahe Sami Aviya Ane شافی مولانا حضرت امام کریم صلوات اللہ علیہ پر صلوات پر زندہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر روز مجھ کو ایسا خیال آتا رہا کہ یہ جو 2 پاٹ ہم صبح بولتے ہیں عبادت سے پہلے، کسی دن یاد آئے گا تو میں جماعت کو اس کا کچھ خلاصہ کروں. ہر روز سنتے ہیں. ایک واعظ میں نے جو پہلا پاٹ ہے پھر صدر دن بولیا، اس کے اوپر میں نے واعظ کی ہوئی ہے. یہ جو دوسرا پاٹ ہے ہمیں صرف شبدوں کے اوپر نہیں، لیکن پیروں نے لفظوں کے اندر، ورڈز کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں اور ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کا نام ہے حقیقتی سمجھ. درشن چھے جاگتا، سمپل لینگویج ہے کہ جاگنے سے تم کو مولا کا دیدار ملے گا. جاگو گے تو ملے گا. اگر کوئی آدمی سویا ہوگا تو اس کو تو دیدار نہیں ملے گا. پھر دوسرے لائن میں کہتے ہیں کہ تم اس چیز کی شودھ کرو. شودھ کہتے ہیں سرچ کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا. یا تو کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، یا ہمیں کسی چیز کی امید ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ میں اس کو حاصل کروں. تیسری لائن یہ ہے کہ آج کل یعنی اس ماڈرن زمانے میں مولا آیا ہے خود، اور وہ تم کو بہت سے پرومس دینے کے لیے آیا ہے. ور کے بہت مطلب ہوتے ہیں. ہسبینڈ کو بھی ور کہتے ہیں. جو راجا راج گدی پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی ور کہتے ہیں. پرومس کو بھی ور کہتے ہیں. بخشش دینے کو بھی ور کہتے ہیں. شادی کرنے کو بھی ورنا ہوتا ہے. ور کے بہت مطلب ہیں، اس کے یوز کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں. جیسا ہمارے گنانوں کے اندر سار کا لفظ ہے. سار 15-16 ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوتا ہے، اور اس کے اتنے بہت مطلب نکلتے ہیں. کس طرح سے اس کو یوز کیا ہے اس کے اوپر آدھار ہے. سار ایسنس کو بھی کہتے ہیں. ہم نے جو دسوند دی وہ اپنی کمانی میں سے، کیش میں سے دی، مگر ہم کو کوئی چیز آوے، ہم وہ چیز چاہے وہ کھانے پینے کی ہوئے، کپڑا لتا ہوئے، درداگی نہ ہوئے، کوئی بھی شے ہم دسوند کے طور پہ دیں اس کو سار کہتے ہیں. نیاز کو بھی سار کہتے ہیں، گٹ پاٹ کو. حضرت امام کی طرف سے کوئی بخشش ملے اس کو بھی سار کہتے ہیں. تو سار کے بہت لفظ ہیں، اسی طرح سے مطلب ہیں. اس طرح سے ور کا بھی مطلب بہت ہے، مگر یہاں ور دیوا اننت، ور کہتے ہیں پرومس کو. تم اگر یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ بخشش دوں گا، یہ ور ہے.
ابھی ہم اس کا خلاصہ کریں، ترجمہ تو ہو گیا. پیر کس حساب سے ہمیں کہتے ہیں کہ تم جاگو؟ درشن جاگنے سے ہے. آدمی اٹھتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، جماعت خانے آتا ہے، یا کبھی نہیں آتا، گھر پہ بھی عبادت کرتا ہے، جاگتا تو ہے. مگر جو دوسری لائن یہ ہے کہ تم اس چیز کو شودھو، کھوج کرو، ریسرچ کرو، ڈھونڈو اس کو. وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہاں جاگنے سے مطلب ہے من کو جگانا، کانشیسلی اویکننگ پانا. وہ آدمی کہ جس کا مائنڈ جاگ اٹھے. ایک آدمی تو بزنس کرتا ہے اور اس بزنس کے اندر اس کو کوئی آدمی فریب دیتا ہے، تو اس کا کوئی دوست اس کو کہتا ہے تو کہاں سویا ہے، جاگ. اب وہ جاگتا تو ہے، مگر یہاں جاگنے کا مطلب ہوشیار ہونا. اور پیر کا یہی کہنا ہے کہ تم ہوشیار بنو، اپنے من کو اویک کرو، جگاؤ اس کو. یہ جو اویئرنیس ہے، یہ جو جاگرتی اور من کی اویکننگ ہے، وہ ایک بہت بڑی بخشش ہے خدا کی. جب اویکن ہوتا ہے مائنڈ، تب اس کو خدا تعالیٰ کی لائٹ ملتی ہے. جس طرح سے ظاہر کی لائٹ بھی چاہیے، آنکھوں کی لائٹ بھی چاہیے. اگر ظاہر کی لائٹ ہے اور آنکھیں اندھی ہیں تو اس آدمی کو کچھ نہیں دکھے گا، اور اگر اس کی آنکھیں اچھی ہیں لیکن اندھیرا ہے تو بھی کچھ نہیں دکھے گا. دونوں چیزیں چاہیے. آنکھوں کی لائٹ بھی چاہیے جو انر لائٹ ہے، باہر کی لائٹ بھی چاہیے. بالکل اسی طرح سے ایک تھرڈ لائٹ ہے، اور وہ ہے ہمارے من کی لائٹ، کہ آنکھ بند کرنے سے بھی ہم کو دکھتا ہوئے. آنکھیں کھول کے تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے اندر کی آنکھ اگر کھل جائے تو ہم کو وہ چیزیں دکھتی ہیں کہ جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اور ظاہر کی آنکھیں ان چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری ظاہر کی آنکھوں کی ایک لمٹ ہے. ایک لمٹ ہے دینداروں. اب دیکھو بائیسیکل چلے زور سے، اس کا جو پہیا ہے، وہیل کو اس کو چلاؤ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں ایک بھی اسپوک نہیں ہے. ہائی اسپیڈ کے اوپر جتنی اسپوکس ہیں وہ مٹ جاتی ہے. ہماری آنکھ اس اسپوک کو پکڑ نہیں سکتی کیونکہ اسپیڈ بہت زیادہ ہے. ہماری آنکھوں کی لمٹ ہے، ہر شے کی لمٹ ہے. آواز کی بھی لمٹ ہے، بولنے کی اور ہمارے سننے کی بھی لمٹ ہے. مگر جو انتر کی آنکھیں ہیں، جو انٹرنل آئیز ہیں، اسی کو جگانے کے لیے پیر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس آنکھ کو جگاؤ کہ جو آنکھ تم نے باہر دیکھی نہیں. بہت سے صوفی لٹریچر میں، ویدانتک لٹریچر کے اندر جو ویسٹرن رائٹرز نے ٹرانسلیشن کیے ہیں، وہ ایک تیسری آنکھ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں تھرڈ آئی. بہت سے لوگوں نے امیجنیشن کیا ہے. جیسا کہ ایک رائٹر تھوڑے برس ہوئے، کینیڈا کا ہی رہنے والا، لوب سنگرام پر اس نے 7-8 کتابیں لکھی ہیں. مگر اس کی کتابوں میں بہت سی گپ بازی بھی ہے. اس نے تھرڈ آئی کی ڈرائنگ بھی کر کے بتائی ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ تھرڈ آئی یہ دو آنکھوں کے بیچ میں ہے. نہیں دیندارو، وہ تھرڈ آئی کوئی دو آنکھوں کے بیچ میں نہیں ہے، وہ تو مائنڈ کی آنکھ ہے. ہمارے مائنڈ کے اندر خدا تعالیٰ نے، اور اس آنکھ کو آپ اس آنکھ کی طرح کا، جس طرح بادام کی شیپ ہے ہماری آنکھ کی، وہ آنکھ کی شکل ایسی نہیں ہے. آپ امیجنیشن کے اندر یہ نہیں سمجھنا کہ وہ آنکھ ایسی ہی آنکھ ہے. اس آنکھ کا آکار یہ آنکھ جیسا نہیں. جس طرح ہماری یہ آنکھ کسی بھی چیز کی پکچر لے کے ہمارے
سر کے پیچھے اس کا اسکرین ہے، وہاں اس کا امیج آتا ہے، اور وہ امیج پھر برین کے اندر یعنی اس کی سولوشن ہوتی ہے، اور برین اس میں سے سمجھتا ہے کہ کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ تیسری آنکھ جو ہے اس کا کوئی آکار نہیں، کوئی شکل نہیں، مگر وہ تیسری آنکھ ڈائریکٹلی مائنڈ کے اس لابی کے اوپر اثر کرتی ہے کہ جہاں انسان دیکھ کر کسی شے کو سمجھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بن دیکھے دیکھتا ہے، بن دیکھے دیکھتا ہے۔ اس تیسری آنکھ کو جب ہم جگاتے ہیں، ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم کو درشن ہوتا ہے، مولا کا دیدار ہوتا ہے۔ اب مولا کا جو دیدار ہے مومنوں، وہ بھی ایسا نہیں کہ حضرت امام ظاہری شکل میں ہمارے پاس آیا، امام سلطان محمود شاہ ہمارے پاس آئے، مولانا علی شاہ ہمارے پاس آئے، مولا مرتضی علی ظاہر بانے آئے، یہ شکلیں ان کے نور کی نہیں ہیں۔ یہ شکلیں تو ہمارے واسطے برکت لانے کے لیے ظاہر میں ہیں، تاکہ اس ظاہری سیڑھی سے ہم باطن کو سمجھ سکیں۔ رسول اکرم کی ہے حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ المجاز زینت الحقیقہ، ظاہری چیزیں جو ہیں نا وہ باطن تک پہنچنے کے لیے ایک لیڈر ہے، ایک لیڈر ہے کہ اس کی معرفت سے ہم اوپر پہنچ سکیں۔ ہم کو ظاہر کی ضرورت ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے، نبی انسانوں کی طرح انسانوں میں رہتے تھے، امام آئے، اور مولا علی کی امامت سے پہلے بھی امامت تو تھی، ہم اس کو امامت کا نام کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اس جگہ سے جس کو ہم رسول اکرم کی نبوت کہتے ہیں اور آخری نبوت ہے، اس جگہ سے قیامت تک کا جو حصہ ہے اس کے اندر نبوت نہیں، نبوت ختم ہو چکی۔ محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی کا نور تو رہے گا۔ اسی طرح سے امام دنیا میں چلے مولا علی سے، لیکن امام علی سے پہلے بھی امامت کا نور تو موجود تھا، اور اس کو ہمارے پیروں نے پاتر کا نام دیا ہے۔ پاتر کہتے ہیں کسی برتن کو، پاتر کہتے ہیں کنٹینر کو، تو ان کو نام پاتر اس لیے دیا کہ دے کنٹینڈ نور، نور کو ہولڈ کرنے والے وہ پاتر تھے۔ نور ہر زمانے کے اندر رہا۔ تو میں آپ کے پاس عرض کرتا تھا کہ وہ جو انتر کی آنکھ ہے وہ ظاہر کی آنکھ جیسی نہیں، اور وہ آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ یہ آنکھ کے سامنے کپڑا رکھ دو تو کچھ نہیں دکھے گا، دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ آنکھ جو ہے یہ لائٹ کی، باہر کی لائٹ کی محتاج ہے، مگر وہ اندر کی جو آنکھ ہے اس کو نہ کوئی کپڑا پردہ روک سکتا ہے، نہ در و دیوار روک سکتے ہیں۔ وہ آنکھ تو ایسی ہے کہ پینیٹریٹ ہوتی ہے، اس طرح پینیٹریٹ ہوتی ہے کہ ہماری پرتھوی جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ ایسا ایک سوا ڈال دو، بہت بڑی لمبی سوئی لے کے اگر اس کے اندر ڈال دو تو 8000 مائل موٹی جالی ہے ہماری یہ پرتھوی۔ تو ہماری یہ پرتھوی آج اگر ہم یہاں وینکوور کے اندر یہاں بیٹھے ہیں تو بالکل ایگزیکٹلی وینکوور کے اپوزٹ اس ارتھ میں اس طرف کیا ہے وہ آنکھ دیکھتی ہے۔ اس آنکھ کو کوئی بھی لمٹ نہیں۔ اگر وہ آنکھ مولا کا نورانی درشن کر سکتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں۔ درشن سے جاگتا، یہ جاگنا وہ من کو اویکن کرنے کی بات ہے کہ من جب جاگتا ہے تو روح اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہماری جو روح ہے یہ مولا کا حکم ہے۔ رسول اکرم کو لوگوں نے پوچھا یا نبی روح کیا چیز ہے؟ تو نبی ابھی سوچ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کو روح کس طرح سمجھاؤں کہ جن کو کوئی طرح کا دنیاوی علم بھی نہیں۔
وہی نازل ہوئی، اسی وقت وہی اتری. اسالک عن الروح، تیرے کو یہ لوگ روح کی بابت میں پوچھتے ہیں. قل، ان کو کہہ دے الروح من امر ربی، روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے. اچھا بھلا ہمارے پاس جو بیت الخیال کا بول ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو مولا کے حکم سے ہے. ہمارے پاس جو بیت الخیال کا جو بول ہے اس کا درجہ ہمارے روح کے درجہ کا ہے. اور حقیقت میں مولا نے جب ہماری روح کو پیدا کیا، لاکھوں کروڑوں برسوں سے ہماری روح چلی آئی. ہم اس دنیا میں نئے نہیں ہیں. اگر آپ قرآن پڑھو، ہمارے گنان پڑھو، رسول اکرم کی حدیثیں پڑھو، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا. ہم کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ پہلی دفعہ اس دنیا پہ نہیں آئے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ جیون بھی آخری جیون نہ بھی ہو. ہم کو آخری بنانا ہے کہ اس جیون کے بعد پھر ہمیں سیکنڈ ٹائم موت نہ آوے. ایک دفعہ آ جاوے، دوسری دفعہ موت نہیں چاہیے. دوسری دفعہ موت کب آوے؟ جو دوسرا جنم ہوئے تو دوسری موت ہوئے. 27 جگہ خدا نے ہماری روح کے لیے، ہمارے جیو کے لیے، ہماری لائف کے لیے، ہماری موت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے 27 جگہ ایسی مگم چھپی ہوئی مسٹیکل باتیں کی ہیں کہ جن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے ہی، سمجھنے کے لیے، وہ جو تھنکرز اور فلاسفرز ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی بھید کی چیزوں کو نکالنے کے لیے گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں. سوچتے 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 خدا ان کو رستے پر لگا دیتا ہے. تنزانیہ میں 82 میں حضرت امام جب تشریف لائے تو مولا کہتے ہیں کہ بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت اور اپنی ریسرچ سے کوئی چیز ڈھونڈی ہے. تو امام فرمایا ان کو یہ معلوم نہیں کہ خدا ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، اور یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ چیز ڈھونڈے، کیونکہ برین خدا نے بنایا ہے. خدا کو جب چاہیے تو ایسا ہوتا ہے. ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کو ڈھونڈنا چاہیے، سرچ کرنا چاہیے. یہی چیز حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ تم سرچ کرو، ڈھونڈو اس چیز کو. اور یہ ڈھونڈنے کے لیے صبح جماعت خانے کی حاضری ہم کو وہ سرچ کے لیے بخشی گئی. مولا نے ہم کو ایک چابی دی کہ فرمایا یہ جب یہ چابی لگاؤ گے تو دروازہ کھلے گا اور اندر کیا ہے تمہیں پھر پتہ لگے گا. اب ہم چابی کا اپیوگ نہ کریں، یوز نہ کریں، دروازہ نہیں کھلے، اندر کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ تم درشن کرو جاگ کے، جاگنے والے کو درشن ملیں گے، اور تم اس چیز کی شوध کرو. آج کے زمانے کے اندر مولا خود آیا ہے. تو پہلے زمانے میں کیا مولا نہیں تھا؟ اس زمانے میں نبی جو تھے نا وہ فرنٹ میں تھے. امامت کا نور پیچھے رہتا تھا. امامت کا نور ظاہر میں کام کاج نہیں کرتا تھا، نبی کی مدد کرتا تھا. اب زمانہ الٹا ہو گیا. اب پیر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور امام فرنٹ میں آ گیا. بچہ کبھی بچپن میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، ماں کی گود میں پلتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ماں کے پیچھے پیچھے آگے آگے رہتا ہے، ماں ہی کے پاس رہتا ہے، ماں ہی اس کو سب کچھ سکھاتی ہے. مگر جب وہ 15 20 25 برس کا جوان ہو جاتا ہے تو اب وہ ماں کی گود میں نہیں بیٹھتا ہے. اب وہ ماں کی آنچل پکڑ کے نہیں چلتا. اب وہ باپ کے پاس جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، باپ کے نزدیک رہتا ہے، باپ کی دوربانی گائیڈنس لیتا ہے کہ اس کو دنیا میں بزنس کس طرح سے کرنا، سوسائٹی میں سے کس طرح گھومنا پھرنا. وہ چیز اب ماں کے ہاتھ سے نہیں رہی. ایگزیکٹلی سیویلائزیشن جب بچی تھی، چھوٹی تھی، نادان تھی، تو سیویلائزیشن اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت نبیوں کی ماں کے طریقے پہ ضرورت پڑتی تھی. اور جب وہ چیز ضرورت پوری ہو گئی
تو اب امام کی ضرورت ہے. اس لیے یہ اشارہ ہے کہ آج کل 10 میں سوامی مولا امام خود آیا ہے اور امام آ کے تم کو سب طرح کی دورونی دیتا ہے. پیری نور حضر امام کے ساتھ آتا ہے. مولا جب بھی جماعت میں آتے ہیں دینداروں ہمیشہ یاد رکھنا کہ امام اکیلا کبھی نہیں آئے گا, اس کے ساتھ پیر کی جوت ہوتی ہے. اگر پیر کی جوت ساتھ نہ ہوئے تو ہم امام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کی موجودگی ہی ہمارے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ہم کانپنے لگتے ہیں. امام اور نبی یہ دونوں نور ہر وقت ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ ہی رہیں گے. اس لیے آج کل 10 میں سوامی آیا ور دیوا اننت, تم کو بہت بخششیں دے گا, بہت بخششیں. یہ جو چوتھی لائن ہے اس کو میں تھوڑا زیادہ ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ 3 اوپر کی جو لائنیں میں بول گیا, ایک لائن کو اور بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, لیکن چوتھی لائن ایک میں بات کروں آپ کو. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب چھوٹے تھے 8 برس کی عمر میں مولا تخت نشین ہوئے امام کے طور پہ. اس وقت ان کے پاس پیری جامع نہیں تھا, کیونکہ پیری جامع پیر سید ابو الحسن شاہ کے پاس تھا. مولانا سلطان محمد شاہ کی جب امامت 3 مہینے نکل گئی تو پیر سید ابو الحسن شاہ گزر گئے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے پیری جوت بھی اپنے پاس رکھ لی اور آج تک حضرت امام کے پاس پیری جوت پڑی ہے. پھر کسی دوسرے کو پیری جامع نہیں دیا. اس وقت وہ زمانے کی بات کرتا ہوں, یہ بات ہے 1885 کی. اس کو 104 برس ہو گئے. 100 برس پہلے کون آدمی بیت الخیال میں ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا. صرف بیت الخیال کے جو ممبرز تھے وہی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اس کو بڑا کام کیوں کہا گیا کہ اس سے بڑا کام کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, اس سے بڑی بخشش کوئی دوسری ہے ہی نہیں. اس وقت جو بیت الخیال والے جو لوگ تھے وہ رات کو 12 بجے اپنے گھر سے نہا کے غسل کر کے جماعت خانے آتے تھے. میں ابھی 71 ایئر کا ہوں, لیکن مجھ کو بھی اپنے بچپن کی یہ باتیں یاد ہیں کہ پنجاب میں سیالکوٹ کے اندر ندی ہے ایک چھوٹی سی جو کشمیر کی برف سے نکلی ہے, اور اس طرف جماعت خانہ تھا. رات کو 12 بجے اپنے بھائی اور بہن یہ لوگ یہ ایک میں سے کمر تک کا پانی, اتنا سخت پانی کے ہاتھ ڈالو تو ٹھہر جائے, اس پانی میں سے ہو کے دوسری طرف جا کے اپنے کپڑے نچوڑ کے صبح 5 بجے یعنی 5 گھنٹے کی عبادت کرتے تھے. یہ امام سلطان محمد شاہ کی شروعات کی بات ہے. وہ زمانہ ایسا تھا. آہستہ 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 لوگ کمزور ہوتے گئے, دنیا کی لوبھ لالچ کمفرٹس بڑھتے گئے, اور امام سلطان محمد شاہ ہی کے حضور میں 20s کے اندر یعنی امام سلطان محمد شاہ کی لگ بھگ 35 برس کی امامت گزر گئی. اس کے بعد جماعت والوں میں سے عاجزیاں اور عرضیں کر کے مولا کے پاس سے ایک چیز مانگی. مولا کے پاس عرض کی گئی, خداوند بہت سے بھائی بہن ہیں کہ جو مجلس کے اندر, اس زمانے میں مجلس نہیں تھی بیت الخیال کی, پھر مولا نے مجلسیں بنوانی شروع کر دی. حقیقت میں مجلسیں چالو کرنے والا جمال میگ جی, مکھی جمال میگ جی 1893-94 میں سلطان محمد شاہ نے اس کو مشنری کے طور پہ بنایا, اپوائنٹ کیا, اور اس نے مجلسیں اسٹیبلش کی. کچھ ایسی مجلسیں تھیں کہ جو دوسرے مشنریوں نے عرضے کر کے کی. تو بھائی بہن بیت الخیال میں زیادہ ہو گئے. چھوٹے بچے والی مائیں جو تھیں وہ بچے کو لے کے نہیں آتی تھی, 3-4 برس کا بچہ ہو جاوے تو بھی نہ لاویں.
تو مولا نے حکم کیا اچھا ایسا کرو، چھوٹا بچہ ہے اس کو لشکر میں داخل کرو، یہ 20s کی بات ہے، لشکر میں لے آؤ اس کو اور وہ مجلس میں آ سکے، اس کو مجلس کا لابھ ملے. یعنی بیت الخیال میں داخل ہونے کی جو نذرانہ ہے وہ ہم بچے کا دے دیتے ہیں، تو بچہ لشکر میں آ گیا، لیکن بیت الخیال میں نہیں. بیت الخیال میں وہی انسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس بول ہے، جس کے پاس بول نہیں وہ بیت الخیال میں نہیں ہے، لشکر میں ہے. اور لشکر مولا نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ تو جب تیار ہو جائے گا تو میں تجھے بیت الخیال کی بخشش دوں گا. تو پھر کوئی بھی عمر میں تیار ہو جائے. مومنو، آج میں آپ کو اور بھی ایک بات کہوں کہ یہ باتیں ہم جب بھی بڑی عمر کے لوگ جب بھی گزر جائیں گے تو آج سے 50-100 برس کے بعد ان باتوں کی خبر جو نہیں ہوگی تو ہماری ہسٹری کا، خاص طور پہ اورل ہسٹری کا پتہ نہیں لگے گا. میں نے حضرت امام اور امام سلطان محمد شاہ کے دونوں جوامع دیکھے ہیں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ کتنا ڈفرنس ہو گیا ہے. امام سلطان محمد شاہ حکم کرتے تھے کہ 16 برس کا لڑکا لڑکی ہو جائے اس کو بولو بول لے لے. وہ اوپر رہ کے مشنریوں کو کہتے تھے. مجھ کو 14 برس کی عمر میں مولا نے ہاتھ پکڑ کر بول دیا. آج امام یہ کہتا ہے کہ تم بول مت لو. اس وقت امام پکڑ پکڑ کے کہتا تھا کہ بول لے لو. آج امام کہتا ہے کہ تم بول نہ لو. کیا ڈفرنس ہو گیا؟ ہر زمانے کے اندر ہر امام جدا جدا طریقے سے کام کرتا ہے. جبھی بنی معاویہ نے سر اٹھایا اور خلفائے راشدین نے اپنی خلافت اسٹیبلش کی، مولا علی چپ ہو کے اپنا گھر پکڑ کے بیٹھ گئے. ابو سفیان بہت انسٹیگیٹ کرتا رہا کہ یا علی کیا بات ہے، تمہاری ذوالفقار کہاں گئی؟ لیکن مولا جانتے تھے اگر میں ذوالفقار نکالوں گا تو اسلام مٹ جائے گا. مولا کچھ نہیں بولے، خاموشی سے اپنا حق لوگ اٹھاتے رہے، لوٹتے رہے. مولا چپ چاپ دیکھتے رہے. مگر جب امام حسین کا زمانہ آیا تو امام حسین کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلوار نکالی. اگر امام حسین تلوار نہ نکالتے اور یزید کے سامنے نہ لڑتے تو اسلام مٹ جاتا، لیکن اگر امام علی تلوار نکالتے تو اسلام مٹ جاتا. مولانا مرتضی علی کے زمانے سے ہر امام نے اپنے اپنے زمانے کے نئے نئے کھیل بنائے ہیں. ان کے زمانے کی باتیں ہمیں جاننی چاہیے. تو امام سلطان محمد شاہ کہتے تھے 16 برس کا ہو جاوے اس کو بولو بول لے لو، عبادت کرو. اس چیز نے ہماری جماعت کے اندر روحانی اویکننگ پیدا کر دی کہ جو ایسی تھی کہ چند بڑی عمر کے 70-75 برس کے لوگ، اس کا نام 1.25 سال کیوں پڑا؟ 1.25 سال ہے. 1.25 سال کی 70-75 برس کی عمر ہوئے تو پیر کے پاس جا کے کہتے ابھی مجھ کو بول دو، بال بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب یہ 70 برس کی عمر میں قبر نزدیک ہے تو باقی کی ساری زندگی عبادت میں ہی گزارتے تھے. 6 گھنٹے کی بیٹھک کرتے تھے اور بالکل ایکانت رہتے تھے تاکہ کوئی گناہ نہ ہوئے، کوئی بدی نہ ہوئے. لوگوں سے زیادہ ملنے گلنے سے بدیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہم بد نظری بھی کرتے ہیں، ہم غیبت گلا بھی کرتے ہیں، کسی کو برا بھی کہہ دیتے ہیں، جان نہیں پہچان نہیں، ہم اس کو بھی برا کہہ دیتے ہیں. کسی نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اس کو بھی برا کہہ دیتا ہوں. تو یہ باتیں ہماری دنیا کے اندر بڑھتی جاتی ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو روحانی اویکننگ کر دی. اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اب ہم اس دنیا میں کھانے پینے اور موج شوق کے اندر اتنے غلطان ہو گئے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں. مولا کے پاس جاتے ہیں، بول لے لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. حضرت امام کہتے ہیں کائے کو ایسا کرتے ہو؟ اب کہہ دیا کہ تم بول مت لو جب تک کہ تم تیار نہیں. یہ جو تیاری کی بات ہے یہ غور میں بھی آتی ہے. بھلے نا 60 برس کی عمر میں جا کے بول لینا، اب لینے کی ضرورت نہیں. مگر جو آدمی لشکر میں ہے، بول کے سوا باقی تمام قاعدے قانون اس کو لاگو پڑتے ہیں. اس کو بھی صبح آنا چاہیے،
اس کو بھی بیٹھ کے امام کے فرمان میں ہے پیرشا کا جاپ کرو یا علی کا جاپ کرو، مگر کوئی جاپ کرو، مولا جاپ نہیں دیتا مگر تم خود ہی جاپ ڈھونڈ لو، کریم کہو، علی کہو، محمد کہو، مگر جب ہم تیار ہو جائیں گے تو پھر مولا ہم کو بول دے گا۔ اور بول ہے نا یہ ور ہے، بول ہے یہ پرومس ہے، بول یہ ہے کہ تم اگر اس پہ چلو گے تو یہاں اور وہاں دونوں جگہ میں اپنے نور کی تمہیں بخشش دوں گا۔ درشن سے جاگتا انتر کے اس آنکھوں کو جگاؤ، اپنی روح کو جگاؤ اور اس چیز کی شودھ کرو، سرچ کرو کہ میں کس طرح اپنے اس انتر کی آنکھ کو ایکٹیویٹ کر کے میں اس نور کی شناخت پا سکوں۔ یہ ور آج ملا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اس صدر دن کا ایک پاٹھ ہے، ہم بہت دفعہ بولتے ہیں، ہے جی کھٹ گھڑی جارے رہنی رہے، جب تک کہ تم تیار نہیں۔ یہ جو تیاری کی بات ہے یہ ور میں بھی آتی ہے، بھلے نا 60 برس کی عمر میں جا کے بول لینا، اب لینے کی ضرورت نہیں، مگر جو آدمی لشکر میں ہے بول کے سوا باقی تمام قاعدے قانون اس کو لاگو پڑتے ہیں، اس کو بھی صبح آنا چاہیے، اس کو بھی بیٹھ کے امام کے فرمان میں ہے پیرشا کا جاپ کرو یا علی کا جاپ کرو، مگر کوئی جاپ کرو، مولا جاپ نہیں دیتا مگر تم خود ہی جاپ ڈھونڈ لو، کریم کہو، علی کہو، محمد کہو، مگر جب ہم تیار ہو جائیں گے تو پھر مولا ہم کو بول دے گا۔ اور بول ہے نا یہ ور ہے، بول ہے یہ پرومس ہے، بول یہ ہے کہ تم اگر اس پہ چلو گے تو یہاں اور وہاں دونوں جگہ میں اپنے نور کی تمہیں بخشش دوں گا۔ درشن سے جاگتا انتر کے اس آنکھوں کو جگاؤ، اپنی روح کو جگاؤ اور اس چیز کی شودھ کرو، سرچ کرو کہ میں کس طرح اپنے اس انتر کی آنکھ کو ایکٹیویٹ کر کے میں اس نور کی شناخت پا سکوں۔ یہ ور آج ملا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اس صدر دن کا ایک پاٹھ ہے، ہم بہت دفعہ بولتے ہیں، ہے جی کھٹ گھڑی جارے رہنی رہے، کھٹ کہتے ہیں 6 گھڑی، ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، لگ بھگ 1.5 پونے 2 گھنٹے، جب باقی رہ جانے رات میں تیارے تمہیں جاگو مومن بھائی جی، جاگی جاگی نے اپنا الکھ نے آرادھو، جاگو جاگو بھائیڑا رہنا بہانیاں جی، اٹھو۔ صبح جب 1.5 پونے 2 گھنٹے رات باقی رہ جائے اس وقت اٹھ کے اپنے اس الکھ کو کہ جس نے تمہاری روح کو پیدا کیا ہے اس سے آہستہ آہستہ یاد کرو۔ خدا تعالیٰ نے محمد کو فرمایا، محمد تو دور ہے ہی مگر لوگوں کے لیے یہ میسج تھا، اے محمد، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، یا ایھا المدثر، اے بلینکٹ اوڑھ کے سونے والے، اٹھ اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کر۔ آدھی رات نہیں تو 1/3 نائٹ، 1/3 نہیں تو 1/4 نائٹ، لیکن خدا کو یاد کرو۔ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، ہمیں ایک دن ضرور جانا ہے۔ وہ لوگ بھی کہ جو خدا کو نہیں مانتے، موت کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنا ہے۔ ایک بھی ایسا شخص نہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں مرنا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ تو ہم وہ کام کہ جو موت کے وقت آپ
کو ہم کو ملنی چاہیے، یعنی موت زبردستی سے ہم کو دنیا سے چھڑا دے، اس سے پہلے کیا ہم یہ سیکھنا لیں کہ موت کے وقت زبردستی کرنے سے ہم خود ہی اپنی راضی خوشی سے یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ ہمارا دنیا کے ساتھ سبند اور تعلق ظاہری نہیں تو روحانی تعلق دنیا سے چھوڑو، کھاؤ پیو اچھے کپڑے پہنو، لیکن من مولا کے پریم اور محبت میں لگا ہوئے، اور ہماری ریسرچ یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح میں مولا کے نور کو پا سکوں۔ مولا آپ کو اپنے نور کی بخشش دے وے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدیوں برائیوں سے گناہوں سے بچائے، ہر اس کام سے بچائے کہ جو روح کے لیے خراب ہے، مولا دسن سکریت میں پورا رکھے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، مولا اچھائیاں دے وے، بھلائیاں دے وے، نیکیاں دے وے، مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔